مجبوری کا رشتہ، کزن میرج ایج ڈگری۔ چودھری صاحب کو شدید ہارٹ اٹیک آیا۔ آئی سی یو میں لیٹے لیٹے انہوں نے وکیل بلوایا۔ سب گھر والے رو رہے تھے۔ چودھری صاحب نے کانپتی آواز میں وصیت لکھوائی۔ میری 500 کروڑ کی جائیداد، فیکٹریاں، بنگلے، سب کا وارث میرا پوتا حمزہ ہے۔ شرط صرف ایک، اسے اپنی کزن مہرو سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر 30 دن میں نکاح نہ ہوا تو سب کچھ یتیم خانے کے نام۔ پورے خاندان میں سناٹا چھا گیا۔ مہرو کی امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شکر ہے بیٹی سیٹل ہو جائے گی۔ لیکن مہرو کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے یونیورسٹی کے عدنان سے پیار تھا۔ عدنان غریب تھا لیکن مہرو کا خواب تھا۔ دوسری طرف حمزہ کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ لندن میں سارا اس کی گرل فرینڈ تھی، گوری ڈاکٹر، اس کے ساتھ 3 سال کا رشتہ۔ حمزہ نے میز پہ مکہ مارا۔ دادا پاگل ہو گئے ہیں، میں زبردستی شادی نہیں کروں گا۔ وکیل نے وارننگ دی، 30 دن، ایک دن بھی لیٹ ہوا تو سب ختم۔ چودھری صاحب کوما میں چلے گئے۔ اب فیصلہ حمزہ اور مہرو پر تھا۔ مہرو نے امی سے کہا، امی میں مر جاؤں گی لیکن زبردستی کی شادی نہیں کروں گی۔ امی بولی، بیٹا غریبی سے مرنا بہتر ہے یا بے عزتی سے۔ حمزہ نے سارا کو کال کی، سوری یار میں مجبور ہوں۔ سارا نے فون بند کر دیا۔ 29ویں دن نکاح رکھا گیا۔ مہرو نے سفید جوڑا پہنا جیسے جنازہ ہو۔ حمزہ نے بلیک شیرانی، چہرہ پتھر۔ مسجد بھری ہوئی تھی، سب خوشی۔ قاضی نے پوچھا، مہرو بھی حمزہ کے نکاح میں قبول ہے؟ مہرو نے 10 سیکنڈ سوچا، آنسو پی کر بولی، قبول ہے۔ حمزہ نے گرج کر کہا، قبول ہے۔ فوٹوگرافر نے کلک کیا۔ ایک مجبوری کی تصویر بن گئی۔ رخصتی کے بعد مہرو کو بڑے کمرے میں بٹھایا گیا۔ حمزہ اندر آیا، سیدھا کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولا، دیکھو مہرو، صاف بات، یہ شادی جعلی ہے۔ نہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نہ میں تم سے۔ 6 مہینے پورے کریں گے، دادا ٹھیک ہو جائیں تو میں طلاق دے دوں، تم آزاد میں آزاد۔ مہرو نے ہنس کر جواب دیا، واہ حمزہ صاحب، جیسے میں مر رہی ہوں آپ کے لیے۔ 6 مہینے بعد ہمارا راستہ الگ۔ دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ اگلے دن سے جنگ شروع۔ حمزہ صبح 6 بجے اٹھ کر جم جاتا، مہرو رات 3 بجے سوتی۔ حمزہ کو بلیک کافی چاہیے، مہرو اس میں چینی کے بجائے نمک ڈال دیتی۔ مہرو ٹی وی پہ ڈرامہ لگاتی، حمزہ ریموٹ چھین کر فٹ بال لگا دیتے۔ ڈائننگ ٹیبل پر نوک جھونک روز کی۔ مہرو گنڈا کہتی، حمزہ چڑے۔ نوکر ہنس کر کہتے، ماشاءاللہ کتنا پیار ہے میاں بیوی میں۔ 2 ہفتے بعد لندن سے سارا جانا کابل، ایئرپورٹ سے سیدھا چودھری ہاؤس۔ حمزہ کو گلے لگا لیا۔ مہرو سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں چھوٹی سی چبھن ہوئی۔ رات کو حمزہ نے کہا، مہرو میں سارا سے بات کرنے جا رہا ہوں، ڈنر تم کر لینا۔ مہرو نے پلیٹ توڑتی اور بولی، جائیں، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، یہ شادی تو کاغذ کی ہے نا۔ اسی رات مہرو کو عدنان کا میسج آیا، مہرو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کل رات 12 بجے صدر اسٹیشن پہ آ جانا، ہم بھاگ چلیں گے۔ مہرو کا دل دھڑکا، وہ بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی، پیسے، زیور، سب۔ تبھی حمزہ واپس آ گیا۔ اس نے سب بیگ دیکھ لیا۔ 7 سال کی عمر، MBA، سب بھول کر وہ گرج کر بولا، یہ کیا مہرو، میری پیٹھ پیچھے میں چورا گھوم رہی ہو؟ مہرو بھی چلائی، آپ کی پیٹھ، آپ سارا کے ساتھ تھے، مجھے حق نہیں؟ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر گھسیٹ کر لے گیا۔ آندھی چل رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ حمزہ بولا، ہاں میں سارا سے ملا تھا، اسے منع کرنے گیا تھا، کہا کہ میری بیوی ہے، میں غصے والا ہوں، ضدی ہوں، لیکن بے وفا نہیں۔ 7 سال بڑا ہوں تو کیا ہوا، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مہرو کا دوپٹہ اڑا، حمزہ نے دوڑ کر پکڑا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ نیچے سے آواز آئی، حمزہ، مہرو نیچے آؤ۔ چودھری صاحب کو ہوش آ گیا ہے۔ ویل چیئر پر بیٹھے تھے، ساتھ وکیل کھڑا تھا، ہاتھ میں طلاق کے پیپر۔ چودھری صاحب بولے، بیٹا اگر دل نہیں ملتے تو زبردستی کیا، سائن کرو اور الگ ہو جاؤ، جائیداد جائے بھاڑ میں۔ حمزہ نے قلم اٹھایا، مہرو نے آنکھیں بند کر لی۔ پورے گھر میں سانس رکی ہوئی تھی۔ حمزہ نے قلم کا کاغذ پر رکھا، ایک لکیر کھینچی، پھر زور سے قلم توڑ کر پھینک دیا۔ بولا، وکیل صاحب طلاق نہیں ہوگی۔
یہ شادی مجبوری سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب میں اسے مجبوری نہیں نبھاؤں گا۔ میں حمزہ ہوں، جو چیز ایک بار میری ہو جائے میں اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مہرو کی امی سجدے میں گر گئی۔ رات کو مہرو سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دو باتیں، ایک طرف عدنان کا میسج، کل 12 بجے اسٹیشن، دوسری طرف حمزہ کا ٹوٹا ہوا قلم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 7 سال بڑا یہ گنڈا اچانک محافظ کیسے بن گیا۔ وہ آہستہ سے حمزہ کے کمرے کے دروازے تک گئی۔ اندر حمزہ جاگ رہا تھا، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے دستک دی۔ حمزہ مڑا، دونوں کی نظریں ملیں، کوئی نہیں بولا۔ حمزہ نے دروازہ کھولا اور مہرو کے ہاتھ میں ایک فائل دی۔ بولا، یہ لو، جائیداد کے کاغذ، آدھے تمہارے باپ کے نام۔ اب یہ شادی صرف دادا کی وصیت نہیں رہی، اب تم میری پارٹنر ہو، بزنس میں بھی، زندگی میں بھی۔ مہرو نے فائل کھولی۔ اندر جائیداد کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط تھا۔ مہرو، میں وعدہ نہیں کرتا کہ تم سے پیار کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں۔ عمر کا فرق صرف نمبر ہے، عزت سب کچھ ہے۔ حمزہ مہرو نے خط پڑھا اور سینے سے لگا لیا۔ پہلی بار اس کے دل میں حمزہ کے لیے نرم گوشہ بنا۔ تبھی ٹھیک 11:55 پر اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ عدنان کا میسج، 5 منٹ رہ گئے ہیں مہرو، اسٹیشن پر ہوں، فیصلہ کر لو، حمزہ یا میں۔ مہرو نے فون دیکھا، پھر حمزہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ اگر آپ کو اس کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں نیکسٹ کیجیے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔